ناظرین کرام، اسرائیلی فوج نے فضائی حملے کر کے غزہ شہر کے ایک رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 24 بچوں سمیت 91 فلسطینی شہید ہو گئے اور بہت سے لوگ ملبے تلے دب گئے۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فوج نے امریکی ثالثی سے ہونے والی جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رات بھر میں کم سے کم 91 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جن میں کم از کم 24 بچے شامل ہیں۔ پھر بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی نے جوابی کارروائی کی ہے، کیونکہ اسرائیل کا ایک سپاہی مارا گیا تھا، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کہ کچھ بھی جنگ بندی کو خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ حماس کو مناسب برتاؤ کرنا ہوگا۔ غزہ میں یہ موت اس وقت ہوئی جب اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے جنوبی غزہ کے شہر رفح میں فائرنگ کے تبادلے کے بعد طاقت اور حملوں کا حکم دیا۔ اسرائیلی فوج نے بعد میں تصدیق کی کہ ایک اسرائیلی سینک مارا گیا۔ اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی اسرائیل کی غزہ پر جنگ میں اب تک کم از کم 59,500 فلسطینی شہید، 1,70,395 زخمی ہو چکے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملوں میں اسرائیل میں 1,139 افراد ہلاک ہوئے تھے اور تقریباً 200 افراد کو یرغمال بنایا گیا تھا۔ الجزیرہ عربی نے اطلاع دی کہ صبح سویرے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ کے شمال میں واقع گاؤں اتارا میں اسرائیلی آباد کاروں کے گروہ نے فلسطینیوں کی ملکیت والی گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ اکتوبر 2023 سے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کو اسرائیلی آباد کاروں اور فوج کی جانب سے حملوں اور ہراسانی کی شدید لہر کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک کم از کم 1,059 فلسطینی شہید، تقریباً 10,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ 20,000 سے زائد فلسطینی گرفتار کیے جا چکے ہیں، جن میں 1,600 بچے بھی شامل ہیں۔ الجزیرہ کی جانب سے رپورٹ کیا گیا کہ مرکز برائے تنازعات اور انسانی مطالعات کے ربانی کے مطابق اسرائیل دانستہ طور پر جنگ بندی کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس معاہدے کو امریکہ کے دباؤ پر اسرائیل نے مجبوری میں قبول کیا تھا۔ الجزیرہ کو بتایا کہ اسرائیل نے کبھی بھی اس معاہدے کے تحت اپنی کسی بھی ذمہ داری کو حقیقتاً پورا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی موجود تھی، لیکن اسرائیل پہلے ہی 100 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں طے شدہ حد تک اپنی فوجیں پیچھے ہٹائیں، نہ ہی امداد کو داخل ہونے دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب اسرائیل ایک طرف تو یہ بہانہ بنا رہا ہے کہ ملبے کے نیچے لاشوں کی تلاش کے لیے درکار بھاری مشینری کے داخلے کو روکا جائے، اور دوسری طرف انہیں تاخیری وجوہات کو معاہدے کو کمزور کرنے کے بہانے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ربانی نے کہا کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسرائیل خود سے ایک طرفہ طور پر جنگ بندی کو ختم کرنے کی پوزیشن میں نہیں سمجھتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ لہٰذا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ معاہدے کو ختم کرنے کا عمل ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ امریکہ پر کیا رد عمل ظاہر کرے گا۔ آج صبح تک جو معمولی سی امید تھی کہ شاید حالات پرسکون رہیں گے، وہ مکمل طور پر مایوسی میں بدل گئے۔ آسمان جنگی طیاروں، ڈرونز اور جاسوس جہازوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب تک اطلاعات کے مطابق 91 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ مرکزی غزہ میں مارے جانے والے 42 افراد میں سے 18 ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 3 نسلیں ایک ہی حملے میں ختم ہو گئے۔ بچے، ان کے والدین اور دادا دادی سب شہید ہو گئے۔ وہیں دوسری طرف ناظرین کرام، اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو مطلب نکالنے کے بعد جنگ بندی معاہدے سے پھر گئے ہیں۔ معاہدے کی خلاف ورزی جاری رکھتے ہوئے غزہ پر شدید بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نتن یاہو کی سرپرستی میں اسرائیلی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صابرہ، رفح، خان یونس کو نشانہ بنایا۔ اس دوران بچوں سمیت 91 فلسطینی شہید ہو گئے، 5 فلسطینیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے فوجی پر حملہ کرنے کا جواب دیا ہے۔ جنگ بندی کو کسی چیز سے خطرہ نہیں ہے۔ حماس خود پر قابو رکھ کے نتن یاہو نے اسرائیلی فوج پر فائرنگ کا الزام لگا کر حملوں کا جواز کھڑا کرتے ہوئے غزہ کے مزید علاقوں کو ہتھیانے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب حماس کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ گروپ اسرائیل کے حملوں کے بعد جنگ بندی کے معاہدے کے لیے پرعزم ہے۔ غزہ میں حماس کے سیاسی بیورو کے رکن سہیل الہندی کا کہنا ہے کہ گروپ کو اسرائیلی اسیران حماس سیاسی بیورو کے رکن کا کہنا ہے کہ گروپ کو اسرائیلی اسیر ان کی لاشوں کی بازیابی کے دوران نمایاں مشکلات کا سامنا ہے، اور اس نے اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے بھاری ساز و سامان کے داخلے کی اجازت کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے الجزیرہ کو بتایا کہ اسرائیل کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم معاہدے کے پابند ہیں، اور انہیں ہم پر اس کی خلاف ورزی کا جھوٹا الزام لگانا بند کرنا چاہیے۔
حماس نے لاشوں کو تلاش کرنے کے لیے ریڈ زون میں سرچ ٹیموں کے داخلے کا کہا، جس سے قابض فوج نے انکار کر دیا۔ وہیں دوسری طرف فلسطینیوں کے لیے خوشخبری کی خبر تھی کہ فرانس نے غزہ کے فلسطینیوں کی آمد پر لگائی گئی پابندی کو ختم کر دیا، جس کے بعد 20 فلسطینی فرانس پہنچ گئے۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق فرانس نے منگل کے روز غزہ کے فلسطینیوں کی فرانس آمد پر لگائی گئی پابندی کو ختم کر دیا ہے۔ فرانس میں فلسطینیوں کی آمد روکنے کا فیصلہ کئی ماہ قبل اس وقت کیا گیا تھا جب یہود دشمنی پر مبنی پوسٹیں سوشل میڈیا پر سامنے آئی تھی۔ سوشل میڈیا پر جاری فیکٹ پوسٹ کی وجہ سے اگست میں فرانس نے فلسطینیوں کے لیے شروع کیے گئے پروگرام کو ختم کر دیا تھا، جس کے تحت جنگ زدہ غزہ سے فلسطینیوں کو ایک محدود تعداد میں فرانس آنے کی اجازت دی گئی تھی۔ تاہم اب فرانس کی جانب سے پابندی ختم ہونے کے بعد یہ فلسطینی اتوار کے روز پیرس پہنچ چکے ہیں۔ یاد رہے فرانس نے غزہ جنگ کے شروع ہونے سے اب تک 500 فلسطینیوں کو پیرس آنے کی اجازت دی ہے۔ ان میں اسٹوڈنٹس کے علاوہ زخمی صحافی خواتین بھی شامل ہیں، مگر جولائی میں ایک فلسطینی طلبہ کی سیریل کے بارے میں کچھ پوسٹ سامنے آنے پر اگست میں فرانس نے اس آمد کو معطل کر دیا تاکہ صورتحال کا جائزہ اور مبینہ یہود دشمنی کا احتمال نہ بڑھے۔ اس وجہ سے فلسطینی طلبہ کو فوری طور پر فرانس سے نکل جانے کا حکم بھی جاری کیا گیا تھا۔